سون پری۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو کے ڈی اردو اسٹوری۔ یہ ذکر ہے ایک ننھی پری کا جو پرستان کی ملکہ یاسمین کی بیٹی تھی۔ اس کا نام تھا سون پری۔ سون اپنے نام کی طرح بہت پیاری، نیلی نیلی آنکھوں، شہد جیسے سرخ بالوں، گلابی سیب جیسے گالوں والی بہت ہی پیاری پری تھی۔ پرستان کے تمام لوگ اس سے بہت پیار کرتے اور اس کے لاڈ اٹھاتے، اس کی کوئی خواہش رد نہ کرتے، ہر وقت کنیزیں اس کا خیال رکھتی، روٹنے سے پہلے ہی سب اسے منا لیتے۔ غرض یہ کہ سون پری پرستان میں سب کی آنکھ کا تارا تھی، لیکن اتنا لاڈ پیار اور محبتوں نے سون کو ضدی اور خود سر بنا دیا تھا۔ اس نے بڑوں کا احترام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ کھانا پینا، کپڑے پہننا، باہر جانا، غرض کے ہر معاملے میں سب کو پریشان کرتی۔ حد تو یہ تھی کہ وہ اپنی ماں یعنی پرستان کی ملکہ کی بات بھی نہیں مانتی اور ہر وقت سب کو ستاتی رہتی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ چونکہ وہ بہت پیاری ہے، اس لیے سب کا کام اسے پیار کرنا اور اس کی ضدیں ماننا ہے، اور یہ اس کا حق ہے۔ جب اس کا دل چاہتا وہ محل سے باہر جا کر کھیلنا شروع کر دیتی، چاہے اسے کتنا ہی منع کیا جاتا وہ مان کر نہ دیتی اور اپنی ہی کر رہتی۔ ملکہ نے اسے کتنی بار ہی سمجھایا کہ بیٹا، بڑوں کی بات ماننا چاہیے، بڑے جو کہتے ہیں وہ بچوں کے بھلے کے لیے کہتے ہیں، لیکن سون کو یہ سب باتیں کب سمجھ میں آتی تھی، وہ تو بس اپنی ہی دنیا میں مگن تھی۔ ایک روز ہوائیوں کے پرستان میں صبح ہی سے بارش ہو رہی تھی، موسم بھی خراب تھا۔ سون کا دل چاہا کہ وہ بارش میں جا کر نہائے۔ اسے معلوم تھا کہ اگر کنیزوں نے دیکھ لیا تو وہ اسے روکنے کی کوشش کریں گی، تو وہ چپکے سے محل سے باہر نکل گئی۔ سون کا دل چاہ رہا تھا کہ آج اکیلے ہی ذرا دور اور نئے علاقے کی سیر کی جائے، سو وہ بھیگے موسم میں پیر سنبھالتی موسم سے لطف اندوز ہوتی چلتی رہی اور اسے احساس ہی نہ ہوا کہ وہ کتنی دور آ گئی۔ جب اندھیرا پھیلنے لگا تو اسے احساس ہوا کہ وہ تو بہت دور نکل آئی۔ اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو اسے اپنے محل نظر نہیں آیا۔ اب تو وہ بہت پریشان ہوئی۔ پیدل چلتے چلتے اس کے پیر دھک گئے تھے اور بھوک کے مارے پیٹ میں چوہے بھی دوڑ رہے تھے۔ درخت سے ٹیک لگائی اور وہاں گھاس پھوس پر بیٹھ گئی۔ وہ دل ہی دل میں پریشان ہو رہی تھی اور اللہ سے معافی مانگ رہی تھی، اے اللہ، مجھے ایک بار میرے گھر پہنچا دے، پھر میں کبھی بھی کسی کو پریشان نہیں کروں گی اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گی۔ ابھی سون کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا تھا کہ اس کے پاس ایک سرخ رنگ کا سیب پڑا تھا۔ سون نے جلدی سے سیب اٹھایا اور کھانا شروع کر دیا۔ سیب نہایت میٹھا اور خوش ذائقہ تھا۔ وہ جس درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھی تھی وہ درخت سیب کا تھا اور اس پر سرخ سرخ سیب لگے ہوئے تھے۔ سون نے جلدی جلدی بہت سے سیب توڑے اور خوب سارے سیب کھائے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اب اسے بھوک نہیں لگ رہی تھی، لیکن جنگل میں اکیلے ہونے سے اسے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی کہ اس کی امی اس کی تلاش میں سپاہیوں کو بھیج دے اور جلدی اپنے گھر پہنچ جائے۔ دعا کرتے کرتے سون کی آنکھ لگ گئی اور وہ اس درخت سے ٹیک لگا کر سو گئی۔ صبح سون کی آنکھ پرندوں کی سریلی چہک سے کھلی۔ وہ اپنے آس پاس اتنے پیارے پیارے پرندوں کو دیکھ کر چونک گئی۔ آہستہ آہستہ گزرتا دن کے منظر اسے یاد آنے لگے۔ وہ ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ پرستان کے سپاہی اپنی ننھی پری کو لینے پہنچ گئے۔ سون پری اب بڑی ہو رہی ہے، اس کے پر بھی بڑے ہو گئے ہیں اور اب وہ اڑ سکتی ہے اور واپس اپنے محل بھی آ سکتی ہے، لیکن اب وہ کبھی بھی اپنی امی ملکہ یاسمین کی اجازت کے بغیر محل سے نہیں نکلتی، اور جب بھی اس کا دل سیر کرنے کو چاہتا ہے وہ اپنے ساتھ اپنی کنیزوں کو بھی لے لیتی ہے۔ وہ اب اچھی پری بن گئی ہے جو بڑوں کا احترام کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہے۔ یہ سبق ملتا ہے کہ بڑوں کا احترام کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔